اللہ عز و جل ایک بار پھر آپ کے لیے سلسلہ پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں، اور جس میں ہم قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کچھ پیغام حاصل کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر سلسلے کے اندر، ہر پروگرام کے اندر ہم آخر میں ایک قرآن پاک کی سورت کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو برائے کرم توجہ کے ساتھ اس پورے سلسلے میں شامل رہیے اور نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرتے چلے جائیے۔ آج بات کریں گے ایک امیزنگ، ایک بہت ہی حیرت ناک واقعے کے بارے میں، اور اس واقعے کا ٹاپک یہ ہے اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ کیسے ہوا تھا، وہ کون سے اللہ کے نبی تھے، اور یہ سارا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو دین اسلام کی دعوت دی، ایمان لانے اور بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے سرکشی کی، اور اس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا، آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ اے لوگو، تم پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں کہی، جب انہوں نے بات کی ہے وہ سچی بات کی ہے، اس لیے دیکھو اگر وہ خود رات کو شہر میں رہیں تو سمجھ لو خطرہ نہیں ہے، اور اگر وہ رات شہر میں نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ یقیناً ضرور عذاب آنے والا ہے۔ اب رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو رات ہی کو باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار ہونے لگ گئے، چاروں طرف سے بدلیاں آنے لگی، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ اب شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، دور دور تک آپ نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو یقین ہو گیا، اندیشہ پکا ہو گیا کہ جناب اب عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اللہ عز و جل کے خوف سے کانپ کر، ڈر کر، سب عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لیا، بلکہ اپنے مویشی بھی ساتھ لیے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل آئے، اور صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور اس کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربارے باری میں گر گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، حق تلفیاں ہوئی تھی اس کی بھی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، غرض یہ کہ سچی توبہ کر لی اور یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شہر والوں کی بے قراری دیکھی، ان کی مخلصانہ توبہ دیکھی، آتا ہوا عذاب روک لیا گیا، اس قوم سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، دھواں اور جو بدلیاں آئی تھی وہ سب چلی گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن مجید میں کس طرح ارشاد فرمایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب تو آ چکا تھا، اس کی بدلیاں آ گئی تھی، یعنی پریپریشن یا اس کی جو یوں سمجھیے کہ کرائم تھے وہ نظر آنے لگ رہے تھے، مگر پھر عذاب کا ٹل جانا، جب وہ ایمان لائے تو ان پر عذاب اٹھا لیا گیا۔ یاد رہے کہ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے تلاش کیا، وہ نہ ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے، ان سے فریاد کرنے لگے
تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو. وظیفہ کیا تھا ناظرین؟ ذرا غور سے سنیے. یا حیو حین لا حی و یا حیو یحیی الموتا و یا حیو لا الہ الا انت. چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا. لیکن مشہور محدث صاحب کرامت بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ شہر نینوا کے عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی: اللہم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی آثار ہی نہیں دیکھے، کیونکہ آپ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ زبردست عذاب آیا ہوگا، قوم تباہ ہو گئی ہوگی، اور آپ جب واپس آئے تو شہر پر کوئی عذاب کے آثار ہی نہیں تھے. تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے. تو آپ نے فرمایا میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے باہر آ گیا مگر عذاب نہیں آیا. اب یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے. آپ نے یہ فرمایا اور غصہ بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی. وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر کے بیچ میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے. چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا، قرآن دازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا. کشتی والوں نے بیچ سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے. ناظرین مجھے امید ہے آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ واقعہ سن رہے ہوں گے. یہ واقعہ میں کسی کہانی کی کتاب سے نہیں سنا رہا، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. یہ واقعہ اللہ کے نبی کا واقعہ ہے. بیچ سمندر میں آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور کشتی والے چلے گئے آپ کو ڈال کر. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا. آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے جہاں اندھیرا تھا، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا اور آپ اس میں گویا قید ہو گئے. مگر اسی حالت میں آپ نے ایک شاندار آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کیا. آج بہت سارے لوگ اس آیت کو جانتے ہیں، ہم اس پر ختم بھی کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی ختم ہوتے ہیں، آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا ہے. یہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے وظیفہ مچھلی کے پیٹ میں کرنا شروع کیا. اب کیا ہوا؟ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو پیٹ سے باہر نکال دیا. آپ بالکل جس کو کہیں کہ آپ کو بظاہر کوئی ایسا زخم نہیں لگا تھا، لیکن آپ چونکہ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، بڑے نحیف ہو گئے تھے. اللہ عز و جل کی شان دیکھیں کہ جہاں آپ کو اس مچھلی نے اگلا تھا وہاں پر ایک کدو کی بیل اگ گئی، لوکی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگے. پھر جب آپ میں کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے. اب قوم کے لوگوں نے بڑے احترام سے آپ کا استقبال کیا اور آپ پر ایمان لائے. سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو، ایسے عجیب و غریب واقعے کو قرآن نے کن لفظوں میں بیان کیا ہے؟ آئیے 23ویں پارے سورہ الصافات آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کرہ ڈالا تو دھکیلے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ جی ناظرین، یہ واقعہ آپ نے قرآن سے سنا، اس کی تفصیل بھی سنی۔ اٹس ون آف دا امیزنگ، ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کے واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی کوئی انسان جائے اور پھر زندہ سلامت باہر آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اپنا ایک قدرت کی نشانی ہمیں بتائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے، اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم سب کے لیے شاندار سبق بھی ہے۔ اس واقعے سے کیا پیغام ملتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہمیں سیکھنی ہے کہ نینوا والے جو اس گاؤں کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس قوم پر عذاب آلموسٹ آ چکا تھا، مگر اس عذاب سے نجات پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سچی توبہ کی، استغفار کیا، دعائیں کی۔ سبحان اللہ، جب بندے بے قرار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو رب کریم بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین وہ ہوں جو کسی پرابلم میں ہوں، مشکل میں ہوں۔ بعض اوقات کسی ایسی مشکل میں ہم ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ مشکل کیسے ٹلے گی، اتنی بڑی بیماری ہو گئی ہے، میں اس سے باہر کیسے آؤں گا، میرا روزگار کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، میں اس سے کیسے نکلوں گا۔ گھر میں کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور ہم بعض اوقات مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں ناظرین، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ بے شک کبھی کبھی میری اور آپ کی مشکل ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، مگر وہ میری اور آپ کے لیے بڑی ہے، اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جیسے چاہے ہماری مشکل کو لمحوں میں دور کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل بڑی ہے نا، وہ تو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ بغیر دوائی کے شفا دے سکتا ہے۔ مجھ پر بہت بڑے قرضے کا بوجھ آ گیا ہے، اگر اللہ چاہے تو غیب سے، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ اور بندہ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے لائف میں کہ بعض اوقات ایسی پرابلم میں ہم پھنستے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم نہیں نکل سکیں گے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پرابلم ایسے سالو ہوتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ رب کریم جب کرم فرماتا ہے تو عذابوں کو، بلاؤں کو، مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ قرآن کے اس واقعے سے پہلا لیسن، پہلا پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے دوستی کریں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اس سے مدد مانگیں، وہ کریم ضرور مدد فرمائے گا۔ دوسری بات، حضرت یونس علیہ السلام کی اس دل دہلا دینے والی اور ایسی مصیبت بھری داستان سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھی امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، استقامت اپناتے ہیں، تو بلاؤں کے طوفان میں بھی جب بھی خدا کو یاد کرتے ہیں تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسے انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذرا غور کیجئے نا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، چیخو پکار کی بجائے وہاں بھی اللہ کو یاد کیا، وہاں بھی رب کی بارگاہ میں فریاد کی، وہاں بھی آیت کریمہ کا ورد کیا، اور اللہ نے کیسے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور اس کے بعد عزت بھی عطا فرمائی، آپ کے ہاتھ سے کئی لوگ ایمان لائے، اللہ نے پھر عزت والا مقام عطا کر دیا۔ تو اگر میں اور آپ کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پرابلم یہ ہے، مشکل یقیناً آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اگر آزمائش آ گئی ہے تو ایک اور مشکل ہم یہ اپناتے ہیں کہ اس آزمائش پر صبر کرنے کی بجائے شکوہ کرتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ بعض اوقات تو لوگ اتنی بک کرتے ہیں کہ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، قید ہو گئے ہیں، اندھیرا گپ ہے، اس سے بڑی پریشانی کون سی ہوگی، مگر وہاں بھی اللہ کو یاد کیا۔ کیا آج میں اور آپ اپنی مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یہاں تو عجیب ماجرا ہے کہ کوئی مشکل میں آ جائے تو شکوے ہیں، شکایات ہیں، بلکہ ایک اور بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے معاذ اللہ کہ لوگ کفریہ کلمات تک بک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے، جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، یقیناً بڑی آزمائش ہے، یقیناً بہت مشکل ہے صبر آنا، لیکن معاذ اللہ اگر یہ جملے کہہ دیے جائیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اللہ کو اس جوان بیٹے کو لینے کی کیا ضرورت تھی، یعنی معاذ اللہ کو ظالم سمجھنا، اللہ کے بارے میں نا انصافی کرنے والا کہنا، یہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو۔
تو ایک طرف تو ایک مصیبت آئی تھی جس پر صبر کر کے اجر کمایا جا سکتا تھا، مگر اس پہ الٹی سیدھی باتیں کر کے بک بک کر کے ثواب بھی ضائع کیا اور بعض اوقات ایمان بھی ضائع کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل آئی ہے، آپ دیکھیں نا، آپ ہسٹری پڑھیں اسلام کی، اللہ کے نبیوں پر آزمائش آئی، اللہ والوں پر آزمائش آئی، بزرگان دین پر آزمائش آئی، مگر وہ صبر کرتے رہے اور صبر کر کے درجے بلند کرتے رہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر پریشان ہیں، اگر مشکل میں ہیں، اللہ سے مدد مانگیے، آپ دعا کیجیے، آیت کریمہ یاد کر لیجیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا مطلب بھی یاد رکھیے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے، رب کریم حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی اندھیرے سے نکال دے گا، ہمیں بھی مشکل سے نکال دے گا۔ اگر آج ہم غموں کی کسی کوٹھڑی میں قید ہیں تو رب کریم حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، تو مجھے اور آپ کو غم کی اس کوٹھڑی سے بھی نکال سکتا ہے، غم کی اس کیفیت سے بھی وہ نکالے گا۔ لیکن اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ سے سچی لگن ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، توبہ ہونی چاہیے، پھر آپ دیکھیں وہ کیسے کرم فرماتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور ادھر سے روزی دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ ادھر سے مسئلے حل ہوں گے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ادھر سے روزی آ جائے گی، ادھر سے مشکل حل ہو جائے گی۔ بس وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کی یاد دل میں ہو، اللہ کو پکارتا رہے، مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آج اس خوبصورت واقعے سے یہ پیغام لیجئے ناظرین کہ ہم مشکل میں ہوں یا خوشی میں ہوں۔ ایک اور پرابلم بھی ہے، مشکل میں شاید کچھ لوگ یاد کر لیتے ہیں اللہ کو، خوشی میں جب اللہ نعمت دیتا ہے، انجوائمنٹ کے وقت میں رب کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بے وقوفی ہے کہ خوشی میں تو ہمیں اللہ کا اور شکر بجا لانا چاہیے نا، اللہ نے خوشی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، شادی ہو رہی ہے، یا گھر میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہے۔ سچ بتائیں، دنیا میں ہمیں کوئی گفٹ دے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو ناراض نہیں کرتے۔ خوشی اللہ نے دی ہے، گھر میں نعمت اللہ نے دی ہے، مجھے نیا گھر رب نے دیا ہے، بچوں کی شادی اللہ کی مہربانی سے ہو رہی ہے، مگر مجھے بتائیں ہم خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کی جتنی خوشیاں ہیں، تھوڑا سا امیجن کرتے ہیں، تھوڑا سا ریئلائز کیجئے، برتھ ڈے ہو، بچے کی پیدائش ہو، بچے کی شادی ہو، نیا گھر لیا ہو، دوستوں کی پارٹی کرنی ہو، گھر میں کوئی دعوت کرنی ہو، ان تمام خوشیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ خوشیاں ختم ہو جائیں، یہ نعمتیں چھین لی جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں باقی رہیں اور اس میں برکت ہوتی رہے تو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کو ناراض نہ کیجئے، غم میں بھی اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ غم کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، خوشیوں کو بڑھانے والا بھی وہی ہے، تو جب وہ راضی ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام ہے پیغام قرآن، اس کا میسج بھی آپ نے سنا، واقعہ بھی آپ نے سنا، اور یہی قرآن سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ کیسے کیسے واقعات قرآن میں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں، اور اس پروگرام کو بھی آپ دوسروں کو بتائیے تاکہ لوگ مل کر قرآن کے واقعات کو سنیں، اس میسج کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام میں خوبصورت سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ سیگمنٹ تعارف قرآن میں سورہ نازعات کا تعارف سنیں گے۔ سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں اور 46 آیتیں ہیں۔ نازعات نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ چونکہ سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ نازعات کہا جاتا ہے۔ سورہ نازعات کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں مختلف خدمات پر مامور فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، قیامت کے دن کی ہولناکی اور دہشت سے کفار کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔
نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے میں کفار کے اقوال بیان کیے گئے اور ان کفار کا رد کیا گیا۔ نمبر 4، عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مارکہ آرائی کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ نمبر 5، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب فرمایا گیا اور بعض محسوس دلائل بیان کر کے اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا گیا۔ سبحان اللہ، سورہ نازعات اتنے خوبصورت مضامین پر مشتمل ہے، کیوں نہ آج پروگرام کے آخر میں سورہ نازعات کی تلاوت بھی سن لیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں۔ آئیے اللہ کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں یعنی چلیں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة۔ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ بولے یوں تو یہ پلٹنا نرا نقصان ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى۔ تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا؟ اس نے سر اٹھایا، اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى۔ اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پیٹھ دی، اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ
ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا. بے شک اس میں سیکھ یعنی سبق ملتا ہے اسے جو ڈرے. کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو. پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے. تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے. گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے. صدق اللہ العظیم.